آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی شخص کو قتل کیا حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہوتا ہے تو اس نے اللہ کی پناہ کو توڑ ڈالا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو 50 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی مومن شخص کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو گناہ ارتکاب کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس سے دگنا عذاب ہوگا اور وہاں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا۔ مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جو کسی شخص کو بغیر قصاص کے اور بغیر ملک میں فساد پھیلانے کے مار ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا، اور جو کسی شخص کو بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نیز فرمایا، اور جس وقت اس لڑکی سے جو زندہ درگور کی گئی تھی پوچھا جائے گا وہ کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلکات سے بچو۔ آپ نے ان میں کسی جان کو جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے نہ حق قتل کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے لیے کوئی شریک مقرر کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں سونت کر مد مقابل آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ امام ابو سلمان رحم اللہ نے فرمایا، یہ تو تب ہے جب وہ دونوں کسی تعویل و وضاحت اور دفاع کے لیے نہ لڑتے ہوں بلکہ وہ تو باہمی عداوت، عصیبت یا طلب دنیا یا اصول اقتدار یا غلبہ حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ اس وحید میں داخل ہے جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو باغیوں سرکشوں سے اس وجہ سے لڑتا ہے جس وجہ سے ان سے لڑنا واجب ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی جان یا اپنی قابل احترام اور قابل تقدس چیز کا دفاع کرتے ہوئے لڑتا ہے، تو وہ اس وحید میں داخل نہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی قصد کے بغیر اپنی جان کا دفاع کرنے کے لیے قتال کرنے پر مامور ہے، البتہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص نہ ہو۔ اور جو شخص کسی باغی و سرکش یا مسلمانوں میں سے کسی رازن سے قتال کرے اور وہ اس کے قتل کرنے پر حریص نہ ہو بلکہ وہ تو اس سے اپنے سے دور ہٹا رہا ہو، اور اگر ساتھی باز آ جائے اور یہ اس سے ہاتھ روک لے اور اس کا پیچھا نہ کرے تو یہ حدیث وحید ایسے لوگوں کے لیے وارد نہیں ہوئی۔ البتہ جو شخص اس مذکورہ صورتحال سے برعکس ہو تو وہ ہماری اس مذکورہ حدیث میں داخل ہے۔ اللہ عالم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دین کے بارے میں وسعت و کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون قتل کا ارتکاب نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا قتل اللہ کے ہاں زوال دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کو یمجین غموس کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ ایسی قسم اٹھانے والے کو جہنم میں ڈبو دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ناحق جان قتل کی جاتی ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے اور وہ اس کے خون کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی شخص کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ اگر ذمی کے قتل کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر کسی مسلمان کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ذمی یہود و نصارہ میں سے وہ شخص ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے کا عہد و پیمان کرے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی شخص کو قتل کیا حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہوتا ہے تو اس نے اللہ کی پناہ کو توڑ ڈالا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 50 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل میں بات کی حد تک بھی معاونت کی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے، البتہ وہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو حالت کفر پر فوت ہوا۔ وہ آدمی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔